بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی چشتی بخاری امان اللہ نورانی کی جانب سے اربعین امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یعنی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ 40 احادیث مبارکہ کا مجموعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات کو اس سے پہلی نشست کے اندر پیش کیا جا چکا ہے، اور کچھ تمہیدی کلمات بھی تھے۔ آج جو ہے بابرکت سند سے ہمارے درس کا آغاز ہے، اور انشاءاللہ تعالی 40 یعنی 40 حدیثوں کا جو مجموعہ ہے اس کا بھی باضابطہ آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابرکت سند۔ حدثنی ابو موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثني جبريل قال سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا میرے والد موسیٰ کاظم نے، ان کو بیان کیا ان کے والد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو بیان کیا ان کے والد محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو بیان کیا ان کے والد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کو بیان کیا ان کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو بیان کیا ان کے والد محترم مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رب العزت سے سنا، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے رب العزت سے سنا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، تو جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ یہ سند بیان کرنے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف یہ سند پڑھ کر کسی مجنون پر، دیوانے پر، جو پاگل ہو چکا ہے، اس پر پھونک مار دی جائے تو اس کا جنون اور پاگل پن ٹھیک ہو جائے گا۔ فتاوی رضویہ، الصواعق، ابن ماجہ، تاریخ اصبہان، طبقات کبریٰ شافعیہ، یہ سب اس کے حوالے ہیں۔ جو اوپر سند ذکر کی گئی، کسی مجنون پر پھونک مار دی جائے تو اس کا جنون اور پاگل پن ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سند مبارک کتب احادیث میں سب سے مضبوط، صحیح اور بابرکت سند ہے۔ 40 امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی پہلی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جانوں کے مالک ہیں۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن جعفر عن ابیہ عن جابر بن عبد اللہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا اولی بالمؤمنین من انفسهم من ترک مالا فلأہلہ ومن ترک دینا او ضیاعا فإلی وعلی۔ ترجمہ اس کا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہوں۔ جس شخص نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہیں، اور جس نے قرض یا اہل و عیال کو چھوڑا وہ میرے ذمے ہیں۔ اس کا حوالہ بھی آپ حضرات نوٹ کر لیں، سنن ابی داؤد کتاب الخراج والفی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 974۔ دوسری حدیث ہے کہ علم جو ہے وہ ایک خزانہ ہے، اور اس کی چابی سوال کرنا ہے۔ حدثنا یوسف بن ابراہیم
ابراہیم بن موسیٰ السہمی الجرجانی قال حدثنا علی بن محمد القزوینی قال حدثنا داود بن سلیمان القزاز قال حدثنا علی بن موسیٰ الرضاق قال حدثني ابی عن ابیہ جعفر عن ابیہ محمد بن علی عن ابیہ الحسین بن علی عن ابیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا يرحمكم الله فإنه یوجر فیہ اربعہ السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم۔ اس کا حوالہ ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء محمد بن علی الباقر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔ ترجمہ اس کا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، امام باقر رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم خزانہ ہے اور اس کی چابی سوال کرنا ہے۔ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، تم سوال کیا کرو، پوچھا کرو، کیونکہ اس میں 4 لوگوں کو اجر دیا جائے گا۔ نمبر 1 سوال کرنے والے کو، نمبر 2 عالم کو، نمبر 3 غور سے سننے والے کو، اور نمبر 4 ان سے محبت کرنے والے کو۔ 4 لوگوں کو اجر دیا جاتا ہے جب ایک آدمی سوال کرتا ہے، تو سوال کرنے والے کو بھی اور عالم کو بھی اور غور سے سننے والے کو بھی اور ان سے محبت کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ تیسری حدیث ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حدثنا ابو الخطابی زیاد بن یحییٰ البصری قال حدثنا عبد اللہ بن میمون عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خیرہ وشرہ حتى يعلم ان ما اصابہ لم يكن لیخطئہ وان ما اخطأہ لم يكن لیصیبہ۔ ترجمہ اس کا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام باقر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان نہ لائے، اچھے اور برے پر ایمان نہ لائے، مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ یہ جان لے، یعنی یقین کر لے کہ جو مصیبت اس پر آئی ہے وہ ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی ہے وہ اسے پہنچنے والی نہ تھی۔ یعنی مصیبت آئی ہے تو وہ آنے ہی والی تھی، اور اگر ٹل گئی ہے تو وہ کسی بھی حال میں پہنچنے والی نہیں تھی، وہ تو ٹلنے ہی والی تھی۔ اور اس کا حوالہ ہے جامع الترمذی کتاب القدر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22۔ اگلی حدیث پاک کا عنوان ہے، چوتھی حدیث ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حدثنا محمد بن احمد بن ابراہیم قال حدثنا محمد بن ایوب السختیانی قال حدثنا اسحاق القروی قال حدثنا عبداللہ بن جعفر المخرمی عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن عبید اللہ بن ابی رافع عن المسور بن مخرمہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمۃ بضاعۃ منی، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے، اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ اور اس حدیث پاک کا حوالہ ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 206۔ اگلی حدیث پاک کا عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے چلے گی۔ حدثنا محمد بن عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا عبادۃ بن زیاد الاسدی قال حدثنا یحیی بن العلاء الرازی عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام باقر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔
کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت یعنی نسل جو ہے اس کی صلب یعنی پشت سے جاری فرمائی، ہر نبی کی نسل کو اس کی پشت سے جاری فرمایا، اور میری ذریت یعنی میری نسل کو حضرت علی بن ابو طالب کی، اور حضور فرماتے ہیں کہ میری نسل جو ہے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی پشت سے چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی نسل کو اس کی پشت سے جاری فرمایا، اور میری نسل کو حضرت علی بن ابو طالب کی صلب سے جاری فرمایا، یعنی وہاں سے چلے گی۔ اور اس کا حوالہ بھی آپ حضرات دیکھ لیں، المعجم الکبیر لطبرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35۔ اب اس کے بعد 6ویں حدیث ہے جس کا عنوان ہے کہ پنجتن پاک کی محبت۔ حدثنا نصر بن علی الجہضمی قال حدثنا نضر بن علی الجہضمی قال حدثنا علی بن جعفر بن محمد بن علی قال اخبرنی اخی موسی بن جعفر بن محمد عن ابیہ جعفر بن محمد عن ابیہ محمد بن علی عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابیہ عن جدہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن وحسین فقال من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام علی مقام اپنے والد بزرگوار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت کی، امام حسن اور امام حسین اور ان کے والدین یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما سے، اور حضور سے محبت کی تو وہ قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ حضور کے ساتھ ہوگا، اور اس کا حوالہ ہے جامع ترمذی کتاب المناقب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 92۔ اگلی حدیث پاک کا عنوان ہے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما جنتی بزرگوں کے سردار ہیں۔ حدثنا مقدام قال حدثنا عمی سعید بن عیسیٰ قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین ولا تخبرہما یا علی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام باقر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر اولین اور آخرین جنتی بزرگوں کے سردار ہیں، پہلے اور بعد کے جتنے بھی بڑی عمر کے لوگ ہوں گے ان سب کے سردار ہیں، اے علی انہیں نہ بتانا۔ المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 34 پر یہ روایت موجود ہے۔ اگلی حدیث پاک کا عنوان ہے صحابہ کے گستاخ کو کوڑے لگائے جائیں۔ حدیث نمبر 8 حدثنا عبید اللہ بن محمد العمری القادی قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی موسی بن جعفر بن محمد عن ابیہ جعفر عن ابیہ عن جدہ عن حسین بن علی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شتم الانبیاء قتل ومن شتم اصحابی۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں آپ پہلے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اپنے والد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام علی مقام اپنے والد بزرگوار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص انبیاء کی گستاخی کرے، انبیاء اکرام کی گستاخی کرے اسے قتل کیا جائے گا،
اسے قتل کیا جائے، اور جو میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے اسے کوڑے لگائے جائیں۔ جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے اسے کوڑے لگائے جائے۔ المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 35 پر یہ عبارت موجود ہے، یہ روایت موجود ہے۔ نویں حدیث اس کتاب کی 40 کی عنوان ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو۔ حدثنا عبد الله بن محمد بن ياسين قال حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا محمد بن جهزم عن سعيد بن مسلمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع المعروف إلى من هو أهله ومن ليس هو من أهله فإن كان أهله كنت قد أصبت أهله وإن لم يكن أهله كنت أنت أهله۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اپنے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام علی مقام اپنے والد بزرگوار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھلائی کرو ہر اس شخص کے ساتھ جو بھلائی کا اہل ہو، اور اس شخص کے ساتھ بھی جو بھلائی کا اہل نہیں۔ اگر تم نے بھلائی کو اس کے اہل کو پہنچا دیا تو وہ اس کا اہل تھا، یعنی واقعی اس لائق تھا، اور اگر اس کے اہل کو نہ پہنچا سکے، یعنی جس کے ساتھ بھلائی کی وہ بھلائی کے لائق نہ تھا، تو خود تم اس کے اہل تھے، یعنی اس بھلائی کے تم لائق تھے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ بھلائی کی، وہ بھلائی کے لائق نہیں تھا، تو کم از کم تم تو لائق تھے اس کے۔ اس کی وضاحت بھی سن لے، اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ یقیناً اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو معاشرے سے بیشتر بہت سی برائیاں ختم ہو سکتی ہے، اور ایک صالح یعنی نیک معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کا حوالہ بھی نوٹ کر لے آپ، کتاب الفوائد الشہیر لابی بکر الشافعی صفحہ نمبر 122 پر یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ عن جعفر ای الصادق عن ابیہ ای محمد الباقر عن جدہ ای زین العابدین ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ملا علی قاری مرقات المفاتی شرح مشکات المصابیح کے حوالے سے اس کی سند کی وضاحت کر دی گئی۔ اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 10 اور عنوان ہے کہ اللہ عز و جل غیرت مند مسلمان کو پسند فرماتا ہے۔ اخبرنا القاضی ابو القاسم قال حدثنا ابو علی قال حدثنا عبداللہ ذکر الحسین بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن ابی عائشہ قال حدثنا ابن عائشہ عن اسماعیل بن عمر عن اسماعیل بن عمر العجلی قال حدثنا مندل بن علی عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا علی کن سخیا فإن اللہ تعالی يحب السخاء وکن شجاعا فإن اللہ تعالی يحب الشجاع وکن غیورا فإن اللہ يحب الغیور۔ وَإِنِ امْرُؤٌ سَأَلَكَ حَاجَةٌ وَإِنِ امْرُؤٌ سَأَلَكَ حَاجَةً فَقْضِهَا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهَا أَهْلًا فَكُن أَنْتَ لَهَا أَهْلًا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام باقر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام زین العابدین سے، اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام علی مقام اپنے والد بزرگوار سے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے علی سخاوت کرنے والے بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور بہادر بنو کیونکہ اللہ تعالیٰ دلیر کو پسند فرماتا ہے، اور غیرت مند بنو کیونکہ اللہ تعالیٰ غیرت مند شخص کو پسند فرماتا ہے،
اور اگر کوئی شخص تم سے اپنی ضرورت کا سوال کرے تو اس کی ضرورت پوری کر دو، اگر وہ اس کا اہل نہ ہو تو تم اس کے اہل ہو، تم اس کے لائق ہو۔ کتاب قضاء الحوائج لابن ابی الدنیا صفحہ نمبر 44۔ 11ویں حدیث ہے اس کتاب کی، اور جس کا عنوان ہے سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اخبرنا علی بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبید الصفار قال حدثنا محمد بن عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا علاء بن عمرو الحنفی قال حدثنا سعید بن مسلمہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنة قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنة بعید من الناس قریب من اللہ والجاہل سخی والجاہل السخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام باقر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ جاہل سخی اللہ عز و جل کے نزدیک بخیل عابد سے کہیں زیادہ محبوب ہے، کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کا حوالہ بھی آپ دیکھ لیں، شعب الایمان للبیہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 428۔ 12ویں حدیث کہ جو کسی قوم کا عمل پسند کرے وہ اسی کی طرح ہے۔ اخبرنا تراب بن عمر قال حدثنا عبداللہ بن محمد المفسر قال حدثنا احمد بن علی بن سعید قال حدثنا عمرو بن الحسین قال حدثنا محمد بن علاثہ قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابیہ عن جدہ علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب عمل قوم خیرا کان او شرا کان کمن عملہ کان کمن عملہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اپنے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام علی مقام اپنے والد بزرگوار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کے عمل کو پسند کرتا ہے، خواہ وہ عمل اچھا ہو یا برا، تو وہ شخص اس عمل کرنے والے کی طرح ہے۔ اس کا حوالہ بھی آپ حضرات نوٹ کر لیں، مسند الشہاب للقضائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 259، مؤسسۃ الرسالہ بیروت سے چھپی ہے، اس کا نمبر 420 بتلایا گیا ہے۔ تو یہ 12 احادیث مبارکہ ہم نے مکمل کی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں 13ویں حدیث پاک سے ہمارے درس کا آغاز ہوگا۔ آج کے سلسلہ درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش کوتاہی ہوئی ہو، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔